پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو مہمان یعنی رحمان یعنی ماہ رمضان کی کیسی محبت تھی اور کس عظیم الشان و طریقے سے اس مہینے کو خوش آمدید کہتے تھے. اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے اور عبادت میں اضافہ فرما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے بستر پر نہیں آتے تھے، حالانکہ آپ معصوم عبادت گزاروں میں سے سردار رہے، مگر اس کے باوجود ماہ رمضان کی شان و عظمت و امت کے تعلیم کے خاطر سارا مہینہ عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے. اے کاش کہ ہم گنہگار اور ناقص و عقل جو رمضان مبارک کی اہمیت جو نہیں جانتے ان لوگوں کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ واللہ رمضان مبارک کی آمد پر خوش ہو جائیے اور رمضان کی فضیلت برکتوں کو اہمیت جانیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مہینوں کی افضلیت بتایا قرآن پاک کے اندر. اس میں رمضان مبارک کا کیا کہنا کہ رمضان مبارک کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں، ہر انسان چاہتا، ہر مومن چاہتا ہے کہ رمضان مبارک میں کاش جمعہ کا دن ہو اور میں روزہ ہوں اور اس وقت میری موت آئے. جی تو عاشقان اولیاء کرام کا یہ مشغلہ تھا اور یہ مہینہ جو ہے جہنم سے نجات دلانے کا ہے اور جنت کے حقدار بنانے کا ہے. اور کامیاب ہے وہ لوگ جو عظیم الشان مہینے کی اہمیت اور افضلیت پر اپنے دل کو بڑھانے اور اس مہینے میں نیکیوں کا جذبہ پانے کی نیت سے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ تم پر ایسا مہینہ آیا ہے جس سے بہتر کوئی مہمان مومنوں کے لیے نہیں آیا اور منافقوں پر اس سے سخت مہینے کا کوئی نہیں ہے. بے شک جو منافق ہے وہ اس کے لیے سخت مہینہ ہے اور وہ کبھی بھی روزہ رہنا نہیں چاہتا، کبھی بھی نماز کو جانا نہیں چاہتا اور کبھی بھی جو ہے نہ بچوں کو تربیت و تعلیم دینا چاہتا ہے، نہ اپنے آپ کو رمضان کا مہینے میں جیسی مہینے کی فضیلت جان کر اس مہینے میں اپنے آپ کو اپنی نفسانی خواہشات سے نہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے. وہ منافق ہے، اس کو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منافق کہا گیا ہے. مومن کے اندر اس مہینے کی عبادت کی قوت لوٹا دی جاتی ہے، دوبالا ہو جاتی ہے. منافق میں غفلت اور مومن کے لیے مہینہ غنیمت ہے، منافق کے لیے بوجھ ہے اور مومن کے لیے مہینہ فضیلت اور برکت والا ہے. اگر خدا را ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کاہلی برتنے اور غفلت برتنے سے پرہیز فرمائے. ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا. بھائی اور بہنوں، ماہ رمضان کی شان و عظمت دیگر مہینوں کے مقابلے میں نہایت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے. الحمدللہ اس مہینے میں ہر طرف سے کیفیت مناظر ہوتے ہیں اور اس کے پرکیف جو ہے اس کے ایک عالم ہوتا ہے. ایک شام جب ہوتی ہے تو آپ لوگ دیکھے ہیں کہ گلیوں میں دکانوں بیچنے والوں کا اور خریداری کا جو ہے سموسے کچھ فروٹ لینے والے خریدار والے، تو بیچنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے اور خریدنے والوں کو بھی جو ہے برکت عطا فرماتا ہے. مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے، مسلمان نمازیں اور روزوں کی پابندی شروع کر دیتے ہیں، شوق اور تلاوت کا ذوق عبادت میں بڑھ جاتا ہے، صدقہ اور خیرات غربا اور مساکین کی مدد کی جاتی ہے. الحمدللہ سعادت مند مسلمان مہینے کی تشریف آوری سے غنیمت جانتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں اور وہ مہینہ مبارک جس میں عبادت کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. چنانچہ سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا یہ 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے. ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا اس مہینے کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے سے زیادہ افضل ہے دوسرے مہینوں سے. ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا اور دوسرے غیر رمضان میں 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. تو جبکہ دوسری جانب
بعض नादानों और नाक़दर लोगों का ये हाल होता है कि बख्शिश और मग़फ़िरत से माला माल इस महीने को भी नहीं आम महीनों की तरह ये दौलत इकट्ठा शुरू कर देते हैं और कारोबार चमकाने और बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश में रहते हैं। तो आप लोग देखे हैं कुछ लोग ना फजूल, जिस तरह क्रिकेट मैच होती है वहां पर बिडिंग बनते हैं और जहां पर फोनों के अंदर, गेमों के अंदर और बहुत सारे ऐसे इसमें अपना वक्त जाया करते हैं। रोजे रहते हैं, कुछ लोग सोकर रात रोजा रहते हैं, सहरी कर सो जाते हैं। वो लोग उठते हैं जहर की नमाज के वक्त और जहर की नमाज हो चुकी होती है, उठते हैं और उठकर जो है मुंह धोकर बाहर निकलने तक असर का वक्त होता है और फिर टाइम देखते हैं और खरीदारी के लिए निकल जाते हैं। ऐसे लोगों का रोजा नहीं है, ऐसे लोगों का तकवा परहेजगारी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की इबादत से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। लोग ताश खेलने, शतरंज खेलने, लट्ठू वगैरह गेम खेलने और मोबाइल में इंटरनेट से गलत इस्तेमाल और बाजारों में घूम फिर कर अपने वक्त को गुजारने में लगा देते हैं। तो मैं हम कम से कम सरवरी सिलसिले के मोमिनों से मैं ये गुजारिश करता हूँ, आप अल्हम्दुलिल्लाह जो भी परचेस करना है, शॉपिंग करना है, रोज़ी शुरू होने से पहले अगर कर लेते तो आपके लिए बहुत अच्छा होता कि आप रमज़ान के महीने में बुर्का पहनकर बाजारों में मत निकलें, क्योंकि माहौल सही नहीं है कि लोग जो है ताने देते हैं ये महीना इबादत का है। ख़ास कर मेरी बहनों से मैं उनको ख़ास कर दुआ करता हूँ कि वो, हम तो सहरी के वक्त में उठते हैं, वो 3 बजे उठ जाते हैं हमको पका कर देने के लिए, और फिर भी जो है जो इफ्तियारी में बर्तने पड़े रहते हैं उसका क्या कहना। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, रात को इफ्तार बर्तन धोकर सोने तक वो उनको नींद नहीं आती। बस मैं ये दुआ करता हूँ कि रमज़ान के महीने में हमारी भी इबादत का सिला उन लोगों को मिल जाए जो अपने मर्दों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने शौहरों के लिए, अपने माँ बाप के लिए खिदमत करती हैं और रोज़े भी रहती हैं और कुरान भी पढ़ती हैं, दौरा करती हैं। सुभान अल्लाह। ऐसी भाइयों बच्चों को मैं अपने दिल की अमीर गहराइयों से दुआ करता हूँ और उनकी ज़िंदगियों में उनका नेक नसीबे के लिए और उनके अच्छी ज़िंदगी के लिए मैं दुआ करता हूँ। आखिर पाक में ज़बान में तासीर और असर अता फरमाए और मेरी दुआ को कबूल फरमाए।